اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، نوید اکرم عباسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون دنولی۔ اگر بات کی جائے ہزارہ ریجن میں ایبٹ آباد کی، تو ایبٹ آباد جو ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ایک سیاسی محور یہاں ہوا کرتا تھا۔ تمام جو فیصلے ہیں، تمام جو مشاورتیں ہیں یہاں پر ہوا کرتی تھیں، اور تاریخی اہمیت کا عمل یہ شہر ہے۔ اس شہر کے حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ گوبند ہائی اسکول جو بندکھو کے اوپر موجود ہے، جس کی ایک درخت جو ہے سرحدی گاندھی اور جواہر لال نہرو نے لگایا تھا 1938 میں، اس حوالے سے کچھ اس میں پیش رفت کی ہے۔ یہ جگہ جس جگہ یہ اسکول بنا ہوا ہے، یہ پراپرٹی اس وقت سکھ خاندان جو ہے اس کے رائے بہادر روچا رام رائے نے جو ہے یہ جگہ جو ہے ڈونیٹ کی تھی اس سکول کے لیے۔ یہ سکول اس سے پہلے ہاری پور میں بھی تھا۔ اس حوالے سے مزید نوید صاحب سے بات کریں گے۔ نوید صاحب کیا کہتے ہیں، کیونکہ اتنی تاریخی اہمیت کا عمل یہ ہمارا خطہ خاص کر ایبٹ آباد کے اندر پرانے دور میں قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ ایک محور رہا ہے، اس کے بعد بھی، اور 2005 کا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں ہم نے بہت کچھ کھویا۔ اس کے ساتھ یہ جو ہماری تاریخی ورثہ جات یا تاریخی عمارات یا تاریخ کچھ تھی وہ بھی اس میں ملیہ میٹ ہوئی، کچھ ہمارے سرکاری اہلکاروں نے، ذمہ داروں نے اس کو مٹایا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہارون دنولی صاحب، زلزلہ 2005 کی آڑ میں جس طرح بری طرح ہمارے ایک تاریخی ورثے کو ضائع کیا گیا، پرانی تاریخی عماراتی درخت تھے ان کو کاٹا گیا اور کوڑیوں کے باؤ ان کو فروخت کیا گیا۔ تو یہ جس طرح آپ نے بات کی، یہاں پہ ایبٹ آباد کی لنک روڈ میں کریم پورہ کے مقام پہ ایک اسکول تھا جو 1901 میں قائم کیا گیا تھا۔ تو یہ جو فیملی تھی جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، رائے بہادر روچا رام ان کا نام تھا، تو یہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے نام پہ، یہ سکھ فیملی تھی اور یہ ان کی ہجرت ہوئی تھی موجودہ گجر خان جو ہے ضلع راولپنڈی کا، اس کا ایک علاقہ ہے منکیالہ تو اس کو بولتے ہیں۔ وہاں سے یہ جب سکھ دور حکومت تھا اس وقت سکھوں کا چونکہ زیادہ مرکز ہری پور میں تھا، تو یہ خاندان جو تھا وہاں سے منکیالہ سے ہری پور شفٹ ہوا تھا۔ ہری پور میں ان کا ایک نام تھا، تو ہری پور میں ان کا ایک بیٹا فوت ہوا تھا جس کا نام گوبند تھا۔ گوبند چونکہ سکھ مذہب میں ان کے گرو جو تھے ان کا بھی ایک اس حوالے سے ایک ان کا مذہبی حوالے سے بھی تھا، تو انہوں نے ایک اسکول وہاں پہ قائم کیا تھا۔ اور پھر جب انگریز یہاں پہ آ گئے، چھاونی بنی ایبٹ آباد کی، تو یہ فیملی جو تھی، رائے بہادر والی فیملی جو تھی، یہ ایبٹ آباد شفٹ ہوئی، یہ 1890 کے ارد گرد۔ تو ایبٹ آباد میں چونکہ یہ گورنمنٹ کانٹریکٹر تھے، تو انہوں نے یہاں پہ کافی پراپرٹی لی اور جو اسکول قائم کیا تھا گوبند گرلز ہائی اسکول، جو پہلا ہزارہ کا اسکول تھا۔ تو اس حوالے سے جس طرح آپ نے پروگرام میں بات کی، یہاں پہ اس وقت کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں سرحدی گاندھی، باچا خان، جواہر لال نہرو تھے، مہاتما گاندھی، ان کے ایک جو پہلے ان کے صدر بنے تھے وہ اس میں تھے، اور جواہر لال نہرو تھے۔ انہوں نے یہاں پہ اس خاندان کے یہ گھر میں ٹھہرے تھے اور اسی جگہ انہوں نے یہ پودا لگایا، چنار کا پودا، جس کی آپ نے ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے ایبٹ آباد کے عوام کو بتایا۔ تو یہ وہ خاندان تھا جس کی یہاں پہ یہ پراپرٹی تھی، انہوں نے عطیہ کی تھی، جہاں پہ آج نبی صاحب اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس حوالے سے بھی کچھ معلومات؟ یہ تاریخ کے جو ارواح کے جب پلٹے جاتے ہیں اس میں ان کے 4 بیٹے تھے، جو 2 اس میں بیرسٹر تھے اور 2 گورنمنٹ کنٹریکٹر تھے۔ ان میں سے ان کا ایک پوتا تھا، رائے بہادر کا ایک پوتا تھا جو اندرجیت سنگھ جی کے نام سے تھا، اور ان کے بارے میں یہ تاریخ کے ارواح میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک مسلمان ایک خاتون تھی، ایک بیوروکریٹ تھے، ان کی ایک پوتی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے مسلمان ہو کے اپنا نام شیخ محمد اقبال رکھ شیخ محمد اقبال نے شادی کی تھی ان خاتون سے، اور اس کی آگے اولاد کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ باقی خاندان قیام پاکستان کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا چلا گیا تھا، اور وہ شیخ صاحب جو تھے وہ ایبٹ آباد میں شہزادہ مسجد کے پاس ان کا جو گھر بتایا جا رہا ہے تاریخ میں ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے آگے ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی اتنی ہسٹری نہیں ملتی ہے۔ جی چلیں، شکریہ جی۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا گوبند اسکول کی تاریخ، اس میں جواہر لال نہرو، سرحدی گاندھی اور خاص کر رائے بہادر حوالے سے کہ وہ کیا تھے، وہ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی یا کیا کیا۔ انہوں نے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جس وقت بھی بات آتی ہے تو اس میں سر فہرست رہے ہیں، اور چیریٹی کے حوالے سے بات آتی ہے تو تمام اقوام، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس میں سر فہرست رہے ہیں۔
تو اپنے آپ کو، اپنے اس کمیونٹی کو، اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو قربانیاں ہیں وہ دیتے رہے ہیں. جس طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا. اس میں یہ جو اس میں کچھ جو معلومات تھی، وہ معلومات ہمیں جو دستیاب تھی وہ ناظرین و سامعین اب تک پہنچائی ہیں. اس میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا ان کا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے شادی بھی یہیں کی تھی. اس حوالے سے مزید جو ہے اپڈیٹ کسی نئے پروگرام میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.